ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا. کیا کر رہے تھے بھائی؟ یعنی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. دفعتاً میں نے ایک لڑکی کو دیکھا، اس کے کاندھے پر ایک بچہ بہت کم سن بیٹھا ہے اور وہ یہ ندا کر رہی ہے، آواز دے رہی تھی. بیت اللہ میں طواف ہو رہا ہے، ایک عورت ہے جس کے کاندھے پہ کم سن چھوٹا بچہ ہے اور وہ آواز دے رہی ہے. واقعی کو صرف پڑھنا نہیں ہے، اپنے دماغ سے اس کو پہ تصور کرنا ہے. جیسا بتایا جا رہا ہے نا ویسا، جیسا ان کا سا لائیو دیکھتے تو یہ بولا جا رہا، تو ہماری نظریں اور ہماری تصور جو رہیں گے، ہماری سوچ اس واقعے پر ایسی ہوں گی جیسا کہ بیت اللہ میں ہم بیٹھے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس کو کیا بولیں گے؟ تصور کرنا. اور انشاءاللہ جب یہ واقعہ پڑھے جائیں گے نا تو تم کو ایسا لگے گا تم یہاں نہیں ہے، وہیں ہے انشاءاللہ. دیکھو، اے کریم، اے کریم، تیرا گزرا ہوا زمانہ یعنی کیسا موجب شکر ہے. میں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے جو تیرے اور مولا کے درمیان میں گزری؟ وہ اللہ کیا پوچھے اس سے؟ ہاں، وہ جو بزرگ ان سے اس عورت سے پوچھ رہے. کہنے لگی کہ میں ایک مرتبہ کشتی پر سوار تھی اور تاجروں کی ایک جماعت، تجارت کرنے والوں کی جماعت، پہلے کیا ہوتے تھے؟ پہلے جہازوں میں سفر کر کے جاتے آتے تھے. تاجروں کی ایک جماعت ہمارے ساتھ تھی. طوفانی ہوا ایسی زور سے آئی کہ وہ کشتی ڈوب گئی. طوفانی ہوا ایسی زور سے آئی کہ وہ کشتی ڈوب گئی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے. جو کشتی میں ہم سفر تھے کر رہے تھے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے طوفان کی وجہ سے. اور یہ بچہ، سب کے سب ہلاک ہو گئے. میں اور یہ بچہ ایک تختے پر رہ گئے. سب ہلاک ہو گئے، میں اور یہ بچہ، چھوٹا جو بچہ تھا تختے پر رہ گیا. وہ بچہ اس وقت کہاں ہے ابھی؟ بیت اللہ میں. یاد رکھو کہاں ہے وہ عورت کہاں ہے اور بچہ کہاں ہے؟ بچہ اس کی گود میں ہے اور وہ طواف کر رہی ہے اور اللہ والے سے پوچھ رہے. تو اس نے کیا کہنے لگی کہ ہم کشتی میں ایک سوار تھے، تاجروں کی ایک جماعت ہمارے ساتھ تھی. طوفانی ہوا اسی زور سے آئی کہ کشتی ڈوب گئی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے. جتنے تاجر تھے وہ سب کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے. اور میں اور یہ بچہ ایک تختے پر رہ گئے اور ایک حبشی آدمی دوسرے تختے پر، جو تختہ تھا اس کے اوپر یہ اور دوسرا حبشی ایک تھا وہ دوسرے تختے پر. ان میں سے کوئی نہ بچا اور ہم تین کی سوا اس میں سے نہ بچا. جب صبح کا چاندنا ہوا، جب دن نکلنا شروع ہوا، چاندنا جب صبح کا جو وقت ہوا تو اس حبشی نے مجھے دیکھا. اندھیرے میں تو کوئی نظر نہیں آیا. جب ہلکی ہلکی روشنی جب صبح کی اجالی کی جب پڑنے لگی تو اس حبشی نے جو ہے تو اس عورت کو، بچے کو دیکھا جو تو دوسرے تختے پہ. ایک تختے پہ کون تھا؟ حبشی، اور دوسرے تختے پہ وہ عورت اور اس کا بچہ. اور مجھے دیکھا اور پانی کو ہٹاتا ہٹاتا میرے تختے کے پاس پہنچ گیا. اور جب وہ تختہ، اس کا تختہ میرے تختے سے مل گیا تو وہ بھی میرے تختے پر آ گیا. اس کا تختہ چھوڑ گیا اور آپ میرے تختے پہ آ گیا اور مجھ سے بری بات کی خواہش ظاہر کرنے لگا. حالانکہ کہاں سے نکلا بھی؟ موت کے منہ میں سے نکلا. جس کشتی میں سفر کر رہا تھا وہ کشتی ڈوب گئی، ہلاک ہو گئے سارے لوگ. اللہ نے اس میں سے اس کو بچایا، اس عورت کو، بچے کو بچایا، اس کو بچایا. اور بجائے اس کے کہ وہ اس عورت کی، اس بچے کی مدد کرتا، خود اپنے آپ کی مدد کرتا، اس عورت سے بری بات کی خواہش ظاہر کرنے لگا. میں نے کہا اللہ سے ڈر، ہم کس مصیبت میں مبتلا ہے، اس سے خلاصی نے چھٹکارا اس کی بندگی سے بھی مشکل ہو رہی. ہم نے کتنی بھی اگر عبادت کرے تو بھی ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. چہ جائے کا اس کا گناہ ایسی حالت میں کرے. کہنے لگا ان باتوں کو چھوڑ، خدا کی قسم یہ کام ہو کر رہیں گا. جو غلط ارادہ تھا، جو دل میں خیال غلط تھا اس کا، وہ ہو کر رہیں گا. اس کو ضد کرنے لگا. جب آدمی گناہوں کا ارادہ کر لیتا ہے نا تو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیتے اور اس کو کچھ نظر نہیں آتا. خواہشات، نفسانیت، جہالت، انانیت، شیطانیت، یہ ساری چیزیں ایک ساتھ آ جاتی. اور بری صحبت کا، برے لوگوں کا جو ماحول جب ایک ساتھ غالب آ جاتا ہے نا تو اس کے اندر سے یہ چیزیں، خوف نکل جاتا. کہنے لگا ان باتوں کو چھوڑ، خدا کی قسم یہ کام ہو کر رہیں گا. یہ بچہ میری گود میں سو رہا تھا، میں نے چپکے سے اس کی ایک چٹکی بھر لی. اب انہیں بولی اب یہ آ گیا، اب ایسا کر کے رہیں گا. تو پھر میں نے بہانے کے طور پر بچے کو چمٹی لے لی. خود کے بچے کو کیا لی اور کیوں لی؟ تاکہ وہ رک جائے، بچے کے بہانے سے وہ ٹھہر جائے. جس سے ایک دم یہ رونے لگا. میں نے اس سے کہا کہ اچھا ذرا ٹھہر جا، بس میں اس بچے کو سلا دوں، پھر جو مقدر میں ہوگا دیکھا جائے گا. اور ایک بات یاد رکھو، جو گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرتا اللہ اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتا. اور جس کے ارادے گناہوں سے بچنے کے نہیں ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ پھر وہ اس سے بڑی ذمہ ہے. جب تک وہ اختیار دیا ہوا ہے، ہم دنیا میں اختیاری زندگی لے کر آئے ہوئے.
بھئی یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کا ہے، یہ جہنم کی طرف جاتا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا ہے۔ دیکھو راستہ بتانے والوں نے بتا دیے، اب چلنا تیرا کام ہے۔ اگر تو ادھر چلنے کی نیت کوشش کریں گے تو اللہ کی مدد ساتھ میں ہوں گی، اور یہاں سے ہٹ کر تو گناہوں کی طرف جائیں گا تو تجھے تیرے اختیار کے اعتبار سے چھوڑ دیا جائے گا تجھ پر۔ سمجھ میں آئے گا؟ تو جو گناہ کا ارادہ کرتا ہے، زلیخا نے بھی گناہ کا ارادہ کری تھی، کس سے؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ سارے دروازے لگا دی محل کے، اور کہنے لگے میں مجھ سے بری بات کی خواہش ظاہر کرنے لگی، یوسف السلام کہہ رہے ہیں۔ اور کیا کہا؟ سارے محل کے دروازے لگا دیے گئے، پردے گرا دیے گئے، کھڑکیاں لگا دی گئی، پردے لگا دیے گئے، اور سارے دروازوں کو قفل مار دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ دنیا کے اندر حسن کے 7 حصے، کتنے؟ 7 حصے، اور جتنے دنیا کے اندر خوبصورت مرد اور خوبصورت دنیا میں عورتیں جو نظر آتی ہے، یہ حسن کا ایک حصہ ہے۔ جتنی خوبصورتی دنیا میں نظر آتی ہے نا، کبھی بولتے ہیں ہم کیا خوبصورت ہے ماشاءاللہ، تو یہ ایک حصہ ہے۔ 6 کے 6 پورے باقی ہے، وہ 6 اور ایک 7 کے 7 حصے کس کو دیے ہوئے؟ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو دیے ہوئے۔ اتنی خوبصورت سامنے شخصیت کھڑی ہوئی ہے، ایک عورت کیسا برداشت کرے گی؟ تو کیا کرے؟ بری بات کی جو تو خواہش ظاہر کی۔ اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہوتا ہے، اس کے سامنے لاکھ دنیا آ جائے، گناہوں کے سارے نظارے آ جائے، سارے عیش عشرت کے سامان ہو جائے، وہ صرف اللہ ہی سے ڈرتے۔ معاذ اللہ بولے اور بھاگتے تھے، آگے بڑھتے تھے، قفل ٹوٹتا تھا دروازہ کھلتا تھا، قفل ٹوٹتا تھا دروازہ کھلتا تھا، 7 دروازوں تک پہنچ گئے۔ 6 دروازوں کے قفل ٹوٹ گئے، اور 7واں جو دروازہ تھا وہ قفل اس کا نہیں ٹوٹا، اس کا قفل وہاں تک پہنچ گئے۔ اور جیسے آگے بڑھے، اب وہ دروازے کا قفل ٹوٹنا باقی ہے، اور دروازہ کھلا، سامنے عزیز مصر کھڑے ہوئے۔ جو عورت ہے پیچھے کھڑی جو بھاگ رہی ان کو پکڑنے کے لیے، اس کا شوہر عزیز مصر سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے 7ویں دروازے کے باہر۔ جب اس نے منظر دیکھا تو پریشان ہو گئی، کیا ہو رہا ہے؟ لیکن عورتیں اب خود کو بچانا ہے، کیونکہ وہ عزیز جو یوسف علیہ السلام وہاں پر جو آئے تھے، وہ بہت ایک قیدی بن کر آئے تھے، غلام بن کر آئے تھے، قیدی نہیں بلکہ غلام بن کر آئے تھے۔ ان کو بازار سے خرید کر وہاں لایا گیا تھا، ان کی خدمت کے لیے لا کر رکھایا گیا۔ تو اب جب دیکھیں کہ سامنے میں عزیز مصر سامنے آ کے میرے شوہر سامنے ہے، اب حقیقت سامنے آ جائیں گی، تو اس نے کیا کی؟ کہنے لگے تم نے ایسے شخص کو یہاں لایا جو تمہاری ہی جو تو عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے۔ کس پہ الزام لگا رہی؟ الزام لگا دی۔ لیکن جس کی عزتوں کا فیصلہ اللہ کر لے، اس کو دنیا میں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کے اللہ کی طرف سے جس کی عزتوں کے ذلتوں کے فیصلے ہو جائے، اس کو دنیا میں کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ خیر بہت لمبا واقعہ ہے، تفصیل واقعہ ہے کہ انہوں نے کہنے لگے میرا کرتا اگر آگے سے پھٹا ہوا ہوگا اگر تو میں گنہگار ہوں گا، کیونکہ میں چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا، وہ کھچم تانی کرنے میں سامنے سے پھٹ گیا۔ لیکن میرا کرتا اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہوگا تو میں آگے بھاگ رہا تھا، یہ پیچھے سے کھینچ رہی تھی، اور کھینچنے میں کرتا پھٹ گیا، اور جب دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اسی لیے کہا کہ عورتوں کا جو فریب ہے وہ سب سے بڑا ہے، شیطان کا دھوکہ بڑا ہے، اس سے بڑا فریب کا ہے ان کیدکن عظیم، عورتوں کا فریب اور مکر سب سے بڑا ہے۔ عورت جب برائی پہ آ جاتی ہے تو اس سے بڑی برائی کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں، اور جب یہ اچھائی پہ اگر آ جاتی ہے اس سے بڑا اچھائی کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ عورت نے کیا کہنے لگی؟ گناہوں کا موقع ہے، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، سامنے والا خود ہو کے چل کر آیا ہے، بری بات کی خواہش ظاہر کر رہا ہے، لیکن ڈر کس کا ہے دل میں؟ تو بہانہ کیا بنائی؟ ارے بولو نا، بچے کو چمٹی لے لی، مطلب کہ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی، اس کا مطلب بچنا چاہتی تھی، اور جو بچنا چاہتا ہے اس کو اللہ ضرور بچاتا ہے۔ اب دیکھو اللہ نے کیسا بچایا۔ اس حبشے نے اس بچے کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس کو سمندر میں پھینک دیا۔ دودھ پیتا بچہ ہے، کہا بیچ میں بچے کو لا رہی ہے، اٹھایا سیدھا سمندر میں پھینک دیا۔ کہاں کھڑے تھے سب وہ بچے کو؟ کیا اس نے؟ پانی میں پھینک دیا۔ یعنی آدمی کے اندر جب ڈر نکل جاتا ہے تو حیوانیت آ جاتی، انسانیت جب نکل جاتی ہے نا تو حیوانیت آ جاتی ہے، اور حیوانیت جب اگر آ گئی تو پھر وہ دیکھتا نہیں کہ اچھا ہو رہا برا ہو رہا، میرا ہو رہا تیرا ہو رہا، نقصان ہو رہا نفع، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ میں نے اس دن کیا بتایا تھا؟ انسان شکل کے اعتبار سے انسان نظر آتا ہے، اور صفتیں کیسی ہے؟ حیوانیت کی ہے، جانوروں کی صفت اس میں بھری ہوئی ہے۔ جب اس کے اندر جو خدا کا ڈر نکل جاتا ہے تو حیوانیت ظاہر ہو جاتی ہے، اور جب ڈر اندر سے آ جاتا تو پھر انسانیت ظاہر ہو جاتی ہے۔
بچے کو اٹھایا چھینا اور سمندر میں پھینک دیا. دودھ پیتے بچے کو کیا کیا؟ سمندر میں پھینک دیا. دودھ پیتا بچے کو تیرنا آتا ہے کیا بھائی؟ سمندر پھینکے بعد بچیں گے کیوں؟ لیکن اللہ کا ضابطہ ہے کہ زندگی کے نقشے میں اللہ رکھ کر موت دے اور موت کے نقشے میں رکھ کر اللہ زندگی دے. یہاں پر دودھ پیتا بچہ ہے, اس بچے کو پانی میں ڈال دیے تو یہاں پر معلوم پڑا کہ ایک بچہ جو ہے جس کو تیرنا نہیں آتا, جس کو کوئی ابھی ہوش حواس نہیں ہے, اس کو پانی میں ڈالے, لگتا ظاہر میں اعتبار سے کہ مر گیا, لیکن آگے بات آئیں گی وہ کیا ہوا اس کو سنو بھائی. اس حبشی نے اس بچے کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس کو سمندر میں پھینک دیا. میں نے اللہ پاک سے کہا اے وہ پاک ذات جو آدمی کے اور اس کے دلی ارادے کے اندر بیچ میں حائل ہے. دونوں کے بیچ میں کون ہے؟ میرے اور اس حبشی کے درمیان تو ہی اپنی طاقت اور قدرت سے جدائی کر دے. یہ میرے بس میں تھا, جتنا ہوتا میں نے کی, یہاں تک کہ میرے بچے کو اس نے پانی میں ڈال دیا. میں نے بچنے کا ارادہ اس بچے کو ڈھال بنایا گناہوں سے بچنے کی, لیکن اس کے باوجود اس نے بچے کو کیا کیا؟ اب اللہ تو ہی اپنی قدرت سے اس حبشی کا میرے بیچ میں جو تو ایک دیوار کو حائل کر دے, اس کو روک دے مجھ سے, کہ میں گناہ کرنا نہیں چاہتی ہوں. یہ تو نیکی کا وقت ہے کہ اللہ نے موت کے منہ سے نکالا, اور میں کیا کرنا چاہتی ہوں؟ نیکی. لیکن یہ مجھ پر جو تو ظلم کر رہا ہے, یہ مجھ سے مجھے غلط کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے. بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. برے وقت میں کس سے مدد مانگنے کی؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر. میں خدا کی قسم میں ان الفاظ کو پورا بھی نہ کرنے پائی تھی. ابھی یہ میرے الفاظ ابھی پورے بھی نہ ہوئے تھے تو کیا ہوا؟ سمندر میں سے ایک بہت بڑے جانور نے منہ کھولا. ایک بڑا جانور آیا, منہ کھولا اور اس حبشی کا ایک لقمہ بنا کے سمندر میں گھس گیا. جو گناہوں سے بچنا چاہتا ہے اللہ اس کو بچاتے ہیں, اور جو حق ہوتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ میں آ جاتی ہے. ادھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا کیا, ادھر سے سمندر میں سے ایک جانور آیا اور حبشی کا ایک لقمہ بنایا اور چلے گئے اندر لے کر. کتنے لوگ چلے گئے؟ یہ 2 لوگ گئے, ایک بچہ بھی گیا اور ابھی حبشی بھی گیا اور سمندر میں گھس گیا. اور مجھے اللہ جل شانہ نے محض اپنی طاقت سے اور اپنی قدرت سے اس حبشی سے بچایا. وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ کس کو واقعہ سنا رہی ہو؟ وہ بزرگ کو جہاں پر حج میں ہے, بیت اللہ میں جو طواف ہو رہا ہے نا, وہاں کی بات چل رہی, وہاں سنا رہی واقعہ. ایسا ہوا اپنی جو تو سرگزشت سنا رہی ہے. بے شک وہ پاک ہے, اس کی بڑی شان ہے. اس کے بعد سمندر کی موجیں مجھے تھپیڑتے رہی, یہاں تک کہ وہ تختہ جزیرے کے کنارے لگ گیا. اس کی یہ واقعے کے بعد وہ آہستہ 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 کیا ہوا, وہ تختہ تھوڑا پانی کاٹے 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 کنارے تک پہنچ گیا. میں وہاں اتر پڑی, یہ سوچتی رہی یہاں پر گھاس کھاتی رہوں گی اور پانی پیتی رہوں گی, گھاس کھاتی رہوں گی, اور جب تک کہ اللہ جل شانہ کی کوئی مدد کی صورت, سہولت کی صورت پیدا نہ کرتے. اسی کی طرف سے کوئی مدد ہو سکتی ہے. پریشانی میں آؤ کہ مصیبت میں آؤ کہ تکلیف میں آؤ کہ ذلت میں آؤ, کہیں بھی آؤ, مدد کس سے مانگیں گے اور کیسا مانگیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. بے شک نماز والوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو یہ چاہیے کہ وہ کیا کرے, اللہ سے مدد مانگے, لیکن نماز کے ذریعے سے. نماز پڑھو اللہ سے مانگو, نماز پڑھو اللہ سے مانگو, نماز پڑھو اللہ سے مانگو. جب تم مانگیں گے تو یقین رکھ لو کہ اللہ دینے والا ہے, اور جب اللہ وہ دے گا تو پھر مل کے رہیں گا, اور اس کے بعد اللہ تمہاری مدد ضرور کرے. 4 دن مجھے اس جزیرے میں گزر گیا. اکیلی عورت, تنہا عورت, موت کے منہ سے نکل کر آئی, بچہ گود میں سے چلا گیا, دشمن سے حفاظت ہو گئی. 4 دن جزیرے میں سمندر میں اکیلی پڑی ہوئی ہے کنارے. 5ویں دن مجھے ایک بڑی سمندر میں کشتی ہوئی چلتی ہوئی نظر آئی. کتنے دن کے بعد؟ انسان نے سب کرنا, اپنی ہمت نہیں آئی. یا اللہ یہ کیا ظلم کیا تو نے میرے پر, میں یہاں تنہا عورت اور میرا بچہ ہی چھین ڈالا. یا اللہ میں ہی ملی تھی کیا, اور میرا ہی سب کچھ چھین ڈالا تو نے, میرا جگر کا پارا تھا اور یہ کیا کیا کیوں تو نے, میں تو گناہوں سے بچنا چاہ رہی تھی. کیا ہے فلائی موڈ کر دینے کا. تو کیا کہا, کس پہ بھروسہ ہو؟ 5ویں دن کیا ہوا؟ چار دن مجھے جزیرے میں گزر گئے. 5ویں دن مجھے ایک بڑی کشتی سمندر میں چلتی ہوئی نظر آئی. میں ایک ٹیلے پہ چڑھ گئی, سمندر کے کنارے ٹیلے پہ میں اونچائی پہ چڑھ گئی, اور چڑھ کر اس کشتی کی طرف اپنی جو تو کپڑے سے اشارہ کیا دور سے, تاکہ کوئی دیکھے کشتی میں, سر مجھے اٹھا لے, بلا لے. جو کپڑا میرے اوپر تھا اس کو خوب ہلایا. اس میں سے 3 آدمی چھوٹی سی ناؤ پر بیٹھ کر, وہ بڑے جہاز میں سے نکل کے 3 آدمی جہاز پہ سے نکل کے کشتی کے ذریعے سے وہ آئے, اور آ کر مجھے کیا میرے پاس آئے. میں ان کے ساتھ ناؤ پر بیٹھ کر اس کشتی پر پہنچی تو میرا بچہ جس کو حبشی نے سمندر میں بھیج دیا تھا وہ جہاز میں ملا. کہاں پھینکے تھے؟ سمندر میں. پھینکنے والا کون ہے؟ حبشی. اور بچانے والا کون ہے؟
اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. کن فیکن کا مالک ہے. سمندر کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا محتاج. اللہ کسی کی محتاج نہیں. کیا یہ دیکھو اس کشتی پر پہنچی تو میرا یہ بچہ جس کو حبشی نے سمندر میں پھینک دیا تھا، ان میں سے ایک آدمی کے پاس تھا، میں اس کو دیکھ کر اس پر گر پڑی. کس پہ گر پڑی؟ کون گر پڑی؟ ماں گر پڑی. کیوں گر پڑی؟ کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے سمندر میں ڈال دیے تھے. اس کو لگا میرا بچہ اب جو تو کیا ہوا، ختم ہوگا، ہلاک ہوگا، مر گیا. اور آپ دیکھ رہے تو وہاں دیکھا تو پھر ماں کے سامنے جب اس کی اولاد اگر آ جائے گی تو جگہ اس کے ٹکڑا ٹکڑا ہونا ہے تو پریشان ہو گئے. اور جی تو کیا کری، بچے پہ ٹوٹ پڑی، گر پڑی. میں نے اس کو چوما، گلے سے لگایا. میں نے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، میرا جگر کا پارا ہے. وہ کشتی والے کہنے لگے تو پاگل ہے اور تیری عقل ماری گئی. کیوں معلوم؟ عورت یہاں ملی، جہاز ادھر سے آ رہا. یہ یہاں ملی، جہاز ادھر سے آ رہا. ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، انہوں نے بچہ کہاں سے لیے، اس کو بچہ کیسا ملا، ان کو سب معلوم ہے. اور تو ادھر سے آنے والی عورت، اور یہ بڑی بچہ میرا ہے، جگر کا پارا ہے. کہنے لگے تو پاگل ہے اور تیری عقل ماری گئی. میں نے کہا نہ میں پاگل ہوں اور نہ میری عقل ماری گئی ہے، میرا عجیب قصہ ہے. پھر میں نے ان کو اپنی سرگزشت سنائی، جو میرے ساتھ ہوا وہ سنائی. کیا ہوا تھا اس کے عورت کے ساتھ میں، کہ ہم کشتی میں جا رہے تھے، طوفان آیا اور پھر ہمارے ساتھ تاجروں کی جماعت تھی، وہ سب کے سب ڈوب کر ہلاک ہو گئے. پھر میں کشتی کے اندر، میں اور میرا بچہ اور ایک حبشی دوسرے تختے پر تھا. پھر اس نے جو تو تختے اس سے پانی کو کاٹتے کاٹتے یہاں تک آیا. پھر میرے ساتھ بری صحبت کی تو ظاہر کیا، اس نے اپنی ضرورت کو ظاہر کیا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، جب میں نے اس بچے کو بچنے کے بہانے سے چمٹی لی، اس نے کہاں پھینکی بھوریا بھائی؟ پانی میں پھینک دی. یہ سب سنائی اس عورت نے، ان کو سنا دی. کس کو سنا دی؟ جس جہاز میں وہ جا کے بیٹھی. دیکھو کتنے دن کی بات ہے، 5 دن کی بات. یہ ماجرا سن کر سب نے حیرت سے سر جھکا لیا اور کہنے لگے تو نے مجھے بڑی حیرت کی بات سنائی ہے، اب ہم تجھ کو ایسی ہی واقعہ سناتے ہیں جو تو نے جو ہم کو سنائی ہے، اب ہم تجھ کو ایسا سناتے واقعہ جو ہمارے ساتھ ہوا. اب ان کے ساتھ کیا ہوا دیکھ لو. اب کیا ہوا، جس سے تجھے تعجب ہوگا، ہم کشتی میں بڑے مزے سے چل رہے تھے. یہ لوگ بولے جنہوں نے اس کشتی کے ذریعے سے اس عورت کو اپنی کشتی میں، جہاز میں بلایا، وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کشتی میں بڑے مزے سے چل رہے تھے، ہوا بھی موافق تھی. اتنے میں ایک جانور سمندر کے اوپر، سمندر کے پانی کے اوپر سے آیا اور اس کی پیٹھ پر یہ بچہ تھا. ہم اپنے مزے کے ساتھ چل رہے تھے، ہوا بھی بڑے موافق تھی، اور جب چل رہے تھے تو ایک جانور سمندر میں سے نکلا، اس کی پیٹھ پہ یہ بچہ بیٹھا تھا. اور اس جانور کے ساتھ ایک آواز تھی. کیا تھی؟ ایک غیبی آواز ہم نے سنی، اگر اس بچے کو اس کی پشت پر سے اٹھا کر اپنے ساتھ نہ لیا تو تمہارے جہاز کو، کشتی کو ڈبا دیا جائے گا. لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ تمہاری موت اصل ہے کہ بچے کی زندگی اصل ہے؟ اور اس تمہاری موت سے اگر بچنا چاہتے ہو تو بچے کو زندگی سے تم کو اس کو لینا پڑے گا، تو اس میں خود تمہاری زندگی مل جائے گی. ہم میں سے ایک آدمی اٹھا، اس بچے کو اس کی پشت پر سے اٹھا لیا. وہ جانور پھر پانی کے اندر چلا گیا. تیرا واقعہ، یہ واقعہ بڑی دونوں حیرت کی بات ہے. اور ہم سب عہد کرتے ہیں آج کے بعد سے اللہ جل شانہ ہمیں کبھی کسی گناہ پہ نہیں دیکھیں گا. توبہ کر لیں ہوگا. اس کے بعد ان سب نے توبہ کی. وہ پاک ذات کتنی مہربان ہے، اپنے بندوں کے احوال کی خبر رکھنے والی ہے، بہترین احسانات کرنے والی ہے. وہ پاک ذات مصیبت زدوں کی مصیبت کے وقت کو مدد کو پہنچنے والی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.